بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ ڈاکٹر فاسٹرس کے 5ویں ایکٹ کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے پہلے پارٹ کو ابھی ہم نے اسٹڈی کرنا ہے۔ پہلے پارٹ کی اس ایکٹ کو ہم نے 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ پہلے پارٹ کی سمری اور اس کا کریٹیکل انالیسس ابھی ڈسکس کریں گے، اور آج ہم پیج نمبر 19 سے اپنے اسٹڈی کو سٹارٹ کریں گے۔ ڈاکٹر فاسٹرس 12/11/2019 کے نام سے جو میٹیریل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے اس کے پیج نمبر 19 پہ ہیں ہم۔ پیج 19 پہ ہیڈنگ دی ہوئی ہے ایکٹ 5 سین 1۔ وہاں سے ہم انشاءاللہ اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے پہلے سین کی سمری کو دیکھنا ہے، اس کے بعد ہم اس کے انالیسس کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد اسی نیکسٹ جو ہے وہ اس میں ہم اسی ایکٹ کے دوسرے سین کو دیکھیں گے، اس کی سمری اور اس کے انالیسس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ بڑھتے ہیں ہم آج اپنے ٹاپک کی جانب۔ پہلے سین میں اسٹیج ڈائریکشنز کون سی ہیں کہ تھنڈر اینڈ لائٹننگ، مطلب ہے طوفان سا چلتا ہے اور ساتھ ساتھ لائٹننگ ہے۔ ڈیول جو ہے وہ کورڈ ڈشز کے ساتھ آتا ہے۔ میفسٹوفیلیز جو ہے وہ ان سارے شیطانوں کو، یعنی ڈیولز آتے ہیں تو ان ڈیولز کو میفسٹوفیلیز جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے۔ فاسٹس کی اسٹڈی کی طرف وہ سارے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ویگنر آتا ہے۔ ویگنر آڈینس کو بتاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ فاسٹس جو ہے وہ موت کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ لیونگ آل ٹو ویگنر بٹ ایون as death approaches, Foster spends his days feasting and drinking with other students. کہ گو کہ موت اس کے سر پہ منڈلا رہی ہے، پھر بھی وہ دعوتیں اور کھانے پینے میں، یعنی کہ اور شراب اور دعوت کی جو مصروفیات ہیں انہی میں وہ اس سے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے۔ سمری کے نیچے 3rd پیراگراف کے ویگنر چلا جاتا ہے اور فاسٹس اور میفسٹوفیلیز اور باقی 3 اسکالرز آتے ہیں، اور ان کی ریکویسٹ پہ فاسٹس جو ہے وہ he conjures the sight of Helen of Troy، وہ جادو کرتا ہے، تو وہ مطلب ہے جادو کے ذریعے وہ ہیلن آف ٹرائے کو جو وہ بلا لیتا ہے۔ ravished the scholars leave thanking Faustus، حیران ہو کے وہ اسکالر چلے جاتے ہیں اور وہ جب وہ اس کو فاسٹس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک بوڑھا آدمی آتا ہے اور وہ آ کے ڈاکٹر فاسٹس کو خبردار کرتا ہے کہ وہ ریپینٹ کریں، اور یہی بوڑھا آدمی اسے دیکھے ہر لمحے پہ اس کے ضمیر کی آواز پہلے گڈ اینجل کی صورت میں آئی اور ابھی بوڑھے آدمی کی صورت میں اس کے سامنے آ رہی ہے، جو اسے ابھی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، تم معافی مانگ لو، تم ریپینٹ کر لو۔ فاسٹس جب he seems shaken and moved، اس کو پتہ ہے کہ یہ آور جو ہے نا جلدی سے آ رہا ہے، his hour approaches quickly، اور وہ یہ بات سوچتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اس کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا، he is doomed، ٹھیک ہے، یعنی کہ he is destined، اس کا فیصلہ ہو چکا، اس کی قسمت میں یہ لکھا جا چکا ہے۔ میفسٹوفیلیز اس کو ایک خنجر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ فاسٹس اس آدمی کو کہتا ہے کہ اس کے الفاظ اس کے پاس، یعنی کہ his words have brought comfort and asked him to leave so that Faustus can contemplate his sins، کہ اس کے الفاظ نے اس کے لیے جو ہے نا ایک سکون سا لایا، اور وہ اسے کہتا ہے، اس بوڑھے آدمی کو کہتا ہے کہ وہ چلا جائے تاکہ فاسٹس جو ہے وہ اپنے گناہوں پہ سوچ و بچار کرے، کنٹمپلیٹ کرے ان کے اوپر، ٹھیک ہے۔ 4th پیراگراف سمری کی ہیڈنگ کے نیچے کہ فاسٹس جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ تیار ہے معافی کے لیے، ریپینٹ کرنے کے لیے، لیکن میفسٹوفیلیز اس کو فزیکل وائلنس کے ساتھ دمکاتا ہے۔ فاسٹس begs pardon and orders Mephistopheles to go torment the old man، وہ اس سے معافی مانگتا ہے اور وہ اسے حکم دیتا ہے کہ وہ جائے اور اس بوڑھے آدمی کو تکلیف پہنچائے جس نے اسے آ کے یہ بات یاد کروائی ہے۔ میفسٹوفیلیز فاسٹس کو بتاتا ہے کہ وہ اس بوڑھے آدمی کی روح کو ٹارچ نہیں کر سکتا، لیکن وہ اس بوڑھے آدمی کی باڈی کو ضرور
جو وہ تکلیف پہنچا سکتا ہے. فاسٹس میفسٹوفیلیس کو کہتا ہے کہ وہ ہیلن آف ٹرائی کو اس کے لیے لے کے آئے. ہیلن آف ٹرائی گریک میتھولوجی میں خاتون ہے جو کہ بہت خوبصورت تھی، جس کی وجہ سے ایک جنگ لگی تھی، ٹھیک ہے، جس کو کہا جاتا ہے وار، ٹروجن وار اس کو بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اسے کہتا ہے کہ وہ ہیلن آف ٹرائی کو لے کے آئے جو اس کی محبوبہ بنے. میفسٹوفیلیس اسی وقت تیار ہو جاتا ہے. نیکسٹ پیراگراف میں the devil brings forth the shape of Helen and leaves. Faustus gives the most famous speech of the play. ٹھیک ہے، یعنی کہ سب سے پیاری جو اسپیچ ہے وہ یہاں پہ فاسٹس کی ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے کہ ڈیول اس کے لیے ایک ہیلن آف ٹرائی کی شیپ میں ایک وہ خاتون لے کے آتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے ڈیول. اس کے بعد وہ اسپیچ کرتا ہے کہ was this face that light 1,000 ships and burned the topless towers of Ilium. Sweet Helen, make me immortal with a kiss. Her lips suck forth my soul. See where it flies. Come, Helen, come, give me my soul again. Here will I dwell for heaven heaven is in those lips, and all is dross that is not Helena. ٹھیک ہے، اب دیکھو یہاں پہ وہ یہی بات کر رہا ہے، اسی طرف وہ امیجن کر رہا ہے کہ یہی وہ خاتون ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ 1000 شپس لانچ کی گئیں اور جس کی وجہ سے ایلیم کا ٹاور جو ہے نا اس کو جلا دیا گیا. اور کہتا ہے کہ وہ اس امورٹل کس کی اس کے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے آ رہا، مطلب وہ اس کی بیوٹی کو بیان کر رہے. کم ہیلن گیو می مائی سول اگین، ہی ول گیو ہیئر ول آئی ڈویل فار ہیون ان دوز لیپس. یعنی کہ انہیں اس کس کی بات کرتا ہے کہ مجھے وہ کس دو، وہ ایور لاسٹنگ کس دو، میں ہمیشہ کے لیے، یعنی کہ مجھے ایسا لگے گا کہ میں جنت میں پہنچ چکا ہوں. خیر سو آن اینڈ سو آن، یہ چیز اس نے سارے کی ساری یہاں پہ ایکسپلین کی ہوئی ہے. اولڈ مین دوبارہ آتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ کیسے جو ہے نا وہ گریک میتھ سے جو ہے نا وہ کیسے فاسٹس جو وہ ریلیف حاصل کر رہا ہے. with Helen as his love and himself playing Paris of Troy. He leaves with her. وہ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے. اولڈ مین جو ہے وہ دیکھتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ فاسٹس از لاسٹ، کہ وہ فاسٹس از لاسٹ مینس کہ اس نے اپنا نقصان کر دیا ہے. ڈیول آتا ہے اور وہ اس بوڑھے آدمی کو ٹارچر کرتا ہے، لیکن وہ ہی از کمپلیٹلی انشیکن. They cannot harm what matters. He faces them without fear. وہ ان کو خوف کے بغیر کسی خوف و خطر کے ان کو دونوں کو وہ فیس کرتا ہے. یہ ہے ہمارا پہلا پارٹ اس سین کا کہ جہاں پہ یہ یاد رکھیں سویٹ ہیلن کو اس نے بلایا، ہیلن کو اس نے یاد کیا، اور ہیلن کے پھر آگے ہم نے رسپانسز کو دیکھا کہ ہیلن جو ہے نا وہ اس نے یعنی کہ ہیلن کے ساتھ کی طرف اس کا کیا ریسپانس ہے ڈاکٹر فاسٹس کا. ابھی ہم بات کرتے ہیں پیج 20 پہ اسی پہلے سین کے ایکٹ 5 کے فرسٹ سین کے انالیسس پہ کہ مارلو جو ہے وہ سیٹس این ایول پیرل آف کرسچن ٹرینٹی ان 3 ڈیولز. ٹھیک ہے، 3 یعنی کہ جیسے کرسچن ٹرینٹی ہے نا وہاں پہ بھی تسلیث بنی ہے، گاڈ دا سن، گاڈ اور اس کے بعد گاڈ دا سن پھر ہولی گوسٹ. 3 اس نے جو ہے نا انہوں نے بنائی ہوئی ٹرینٹی اپنی میں تسلیث بنائی ہوئی ہے کرسچینٹی میں. اسی طرح 3 شیطانوں کی تسلیث یہ بھی سیٹ اپ کرتا ہے، لوسیفر، میفسٹوفیلیس اینڈ بیلزبب. سو جہنم کے یہ شیطان جو ہے نا میک این اوکیزن آؤٹ آف وننگ دا سنگل سول آف فاسٹس، کہ وہ ایک ایسا جو ہے نا ماحول بناتے ہیں کہ وہ اس کی اکیلے کی یہ تینوں تسلیث مل کے وہ فاسٹس کی اکیلی روح کو جیت لیتے ہیں. ایسا ہی جیسے کرائسٹ جو ہے نا وہ از دا گاڈ شیفرڈ ہو گوز ان دا سرچ آف ون لاسٹ شیپ ٹو سیو اٹ. دا ڈیولز ٹیک گریٹ پین ایون ٹو ڈیم جسٹ ون سول. کرائسٹ کے بارے میں کرسچینٹی میں یہ کانسیپٹ دیا ہوا کہ وہ ایک گڈ شیفرڈ ہے، ناٹ گاڈ شیفرڈ، ایم سوری، گڈ شیفرڈ کا اس کو نام دیا گیا ہے بائبل کے اندر، جو کہ اپنی اس ایک گمشدہ ایک جو ہے نا بھیڑ کو وہ ڈھونڈ رہا ہے. اور اسی طرح یہ بھی جو ہے نا کہ وہ اپنے ریور میں سے جو ایک گمشدہ بھیڑ ہے اس کو ڈھونڈ رہا ہے تاکہ وہ غلط رستے کی طرف نہ چل پڑے. اسی طرح ڈیولز کی بھی سچویشن ہے، یہ تینوں ڈیولز جو وہ بڑا پین لیتے ہیں صرف ایک سول کو ڈیم کرنے میں، ایک سول کو ملعون کرانے میں. نیکسٹ پیراگراف انالیسس کے نیچے جو کہ پیج نمبر 19 کا 3rd پیراگراف بنتا ہے، انالیسس کے نیچے 2nd پیراگراف ہے
کہ ہیلن کو جیسے وہ جادو کر کے کنجور کر کے وہ لاتا ہے. ان ایڈیشن ٹو پرووائڈنگ کوئن فار سم آف دا پلیز فائنسٹ لائنز آلسو ریزونیٹ اسٹرانگلی ود دا سینٹرل تھیم آف دا پلے, کہ جہاں یہ فائنسٹ لائنز پروڈیوس کر رہا ہے وہیں یہ سینٹرل تھیم بھی ہے کہ اسکالرز جو ہے نا ان کی ڈیلائٹ یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ فاسٹس جو ہے نا کتنا وہ ہی از ہاؤ مچ از انوالو ود دا بیوٹی آف گریک تھنکنگ اینڈ لٹریچر. ٹھیک ہے, کس حد تک یعنی کہ اس کے اندر گریک بیوٹی یا گریک تھنکنگ کے جو گریک لٹریچر کے حساب سے وہ مطلب اس کی انوالومنٹ ہے. دیکھیں یہاں پہ میں نے پہلے بات کی وہ ہیلن کی بات کی کہ ہیلن جو وہ گریک کریکٹر تھا ایک اس کے اندر گریک ایپک کے اندر تھا, تو اسی کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ کس طرح فاسٹس جو ہے نا اس خوبصورت اسینا کو یاد کرتا ہے اور وہ کس کہ وہ بھی گریک کی تھی اور گریک کی خوبصورتی کو بیسیکلی وہ کتنا ایڈمائر کرتا ہوا نظر آتا ہے. تھرڈ پیراگراف ایسی انالیسس کی ہیڈنگ کے نیچے فاسٹ اولڈ مین جو ہے وہ فاسٹس کو ایک اور دفعہ وہ اس کو تنبیہ کرتا ہے کہ وہ اس کے پاس ابھی بھی موقع ہے کہ وہ معافی مانگ لے, ریپینٹ کر لے, اور وہ فاسٹس کو یہ بات واضح کرتا ہے کہ اگر وہ معافی مانگے گا تو وہ سیو ہو جائے گا, بچ جائے گا. لیکن فاسٹس جو ہے وہ اس کی بجائے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ٹو ٹیک اے لور اسپرٹ ان دا شیپ آف ہیلن آف ٹرائے, کہ وہ یہ فیصلہ کرتا ہے بجائے اس کے کہ وہ یعنی کہ اس ریپینٹنس کی بجائے ریپینٹنس کے بدلے میں وہ دراصل ہیلن آف ٹرائے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. معافی نہیں چاہیے اس کو, جو ہے وہ خوبصورت اسینا چاہیے. فاسٹس کی اسپیچ بہت خوبصورت ہے, بٹ ایز یوزل فاسٹس از آل ٹاک. He seems unable or unwilling to realize that his poetic praise is only a damned man's fantasy. کہ ساری کی ساری کیا damned man کی ملعون کیے ہوئے شخص کی فینٹیسی ہے. ہیلن آف ٹرائے وہاں پہ نہیں ہے. فاسٹس میکس لو ٹو اے ڈریم, وہ ایک ڈریم کی سے وہ جو لو کر رہا ہے, یعنی کہ اس کے ساتھ وہ ریلیشن شپ مینٹین کرتا ہے. اس حسینہ کے ساتھ امیجینیٹیولی سارا کچھ کر رہا ہے نا, سامنے تو نہیں ہوتی. تو نیکسٹ فورتھ پیراگراف پہ اپنی ان فینٹیسیز کے اندر ہی فاسٹس جو ہے وہ اپنے فیلئر کو بھی ریویل کرتا ہے کہ گو کہ وہ he fantasizes about being Paris, the Trojan prince who causes the war of abducting Helen. He chooses not to remember that Paris is traditionally depicted as a coward and moral failure. وہ یہ بھی فینٹیسائز کرتا ہے کہ وہ پیرس ہے جو کہ دراصل ٹروجن پرنس ہے جس نے دراصل ہیلن کو ایبڈکٹ کیا اور اس کی ایبڈکشن کی وجہ سے جنگ لگی. تو کہتا ہے کہ وہ جو ہے نا اس کو یاد نہیں کرنا چاہتا. He chooses not to remember that Paris is depicted as coward. فاسٹس جو ہے نا اس بیٹلنگ فار ہیلن کے بارے میں بات کرتا ہے کہ اینڈ آئی ول کمبیٹ ود ویک مینلس اینڈ ویئر thy colors on my plumed crest. Yes, I will wound Achilles in the heel and then return to Helen for a kiss. بہت خوبصورت زبان اس نے استعمال کی, لینگویج اس کی بڑی بیوٹیفائڈ لینگویج ہے, لیکن فاسٹس نے اپنی سورس سٹوری کو آلٹر کر دیا. پیرس نے دراصل یہ حقیقت میں جو ہے نا گریک اس کے اندر گریک لٹریچر کے پیرس نے میلینس کے ساتھ جنگ لڑی تھی, لیکن گریک کنگ جو ہے نا دیٹ واز فار فرام ویک, اور گریک بادشاہ جو تھا وہ کمزور نہیں تھا, بہادر تھا. سو only the intervention of the gods saved Paris, and by allowing himself to be saved. ٹھیک ہے, نیکسٹ پیراگراف سٹارٹ ہو چکا ہے. ہیڈنگ کے نیچے یہ 5واں پیراگراف بنتا ہے. ہیڈنگ کے نیچے جہاں پہ ٹیکسٹ کوٹ کیا اس سے نیچے میں وہاں پہ بات کر رہا ہوں کہ only the intervention of gods saved Paris by allowing himself to be saved. Paris doomed his city and his people to destruction. کہ صرف دیوتاؤں کی جو ہے نا وہ انٹروینشن ان کی مداخلت سے ہی پیرس کو بچائے گا. پیرس بندے کا نام ہے, ٹھیک ہے. تو اس نے یعنی کہ اس نے اس کو allowing himself to be saved, اور اس نے بھی اجازت دی دیوتاؤں کو کہ وہ اس کو بچائے. پیرس جو ہے اس نے اپنے شہر کو بھی دراصل ہی پیرس ڈومڈ his city and his people to destruction. اس نے تو ان کو تباہی کے دانے پہ لا کھڑا کیا تھا. فاسٹس اپنے آپ کو گریک ہیرو کی صورت میں امیجن کرتا ہے with a touch of the chivalric lore. ٹھیک ہے, اور جب وہ اس بارے میں بات کریں wearing Helen colors on his crest was a knightly tradition, کہ ہیلن کے کلرز وہ پہن رہا ہے, یہ ایک نائٹلی ٹریڈیشن اپنی اس پہ اوپر, یعنی کہ وہ جو جنگجو جو ہے نا جس سے وہ میڈلز پہنتے ہیں. بٹ شوٹنگ Achilles in the heel was not knightly act.
کہ دوسری چیز ایکلیز کی ہیل کو شوٹ کرنا جو نا کہتا ہے وہ ایک نائٹلی ایکٹ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، اٹ واز این ایگزامپل آف ویک مین بیٹنگ اے فار بیٹر ون بائی ایکسپلائٹنگ اے یونیک ویکنیس، کہ یہ ایک کمزور آدمی کی علامت ہے جو کہ اپنے سے بہت بہتر کو جو ہے نا وہ بیٹنگ اے فار بیٹر ون، اپنے سے بہت بہتر کو وہ بیٹ کر رہا ہے، کیسے؟ بائی ایکسپلائٹنگ اے یونیک ویکنیس۔ یہ اسپیچ فاسٹس کے پرابلم کو دکھاتی ہیں، وہ ایسا نظر آتا ہے کہ ہی سیمس ٹو نو دا گریک اسٹوریز اینڈ لوز دیئر بیوٹی، ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کو گریک اسٹوریز کے بارے میں پتہ ہے، وہ ان کی بیوٹی کو ایڈمائر کرتا ہے، لیکن وہ ان کو سمجھتا نہیں، انڈرسٹینڈ نہیں کرتا، گو کہ اس نے پارٹس میں کرسچین گاڈ کو ریجیکٹ کر دیا، بٹ کیونکہ وہ یہ سوچتا تھا کہ ٹو اسپائر، بیکاز ہی تھاٹ ٹو اسپائر انڈرسٹینڈنگ ورلڈ ویو از سلیکٹیو اینڈ شیلو، وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس نے جب گریٹنس کو اسپائر کرنا ہے تو اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ سلیکٹیو اور شیلو ہے گریک ورلڈ ویو کے بارے میں۔ انالیسس کا آخری پیراگراف کے الٹیمیٹلی ڈاکٹر فاسٹس جو ہے وہ اپنا آخری موقع ریڈیمشن کا گنوا دیتا ہے، بلکہ وہ لیکری میں اپنا باقی ٹائم بھی گزارتا ہے، عیش و عشرت میں اپنا باقی ٹائم گزار رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے شیطانوں کو یہ بھی حکم دیتا ہے کہ وہ اس بوڑھے آدمی کے اوپر جا کے حملہ کریں جس نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن بوڑھے آدمی کی روح جب وہ ٹچیبل نہیں ہے، اس کو وہ ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں، جبکہ اس کے جسم کے اوپر لگنے والے جو زخم ہیں وہ ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ فاسٹس دوسری طرف caves quickly when Mephistopheles threatens him with physical violence، وہ ایک دم اس کے وہ بہکاوے میں آ جاتا ہے، قابو آ جاتا ہے اسی وقت نا، یعنی کہ اسی وقت وہ کیپٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ جب وہ اس کو دھمکی دیتا ہے فزیکل وائلنس کے ساتھ، ڈراتا دھمکاتا ہے فزیکلی۔ By prizing flesh over spirit, Faustus betrays both Greek and Christian values۔ مطلب اب اس نے کیا کیا، فاسٹس نے جو ہے وہ جسم کو روح سے زیادہ پریفر کیا، اس طرح یعنی کہ اس کام میں اس طرح کرنے میں اس نے دراصل گریک اور کرسچن دونوں ویلیوز کو اس نے دھوکہ دیا۔ ابھی اس وقت یعنی کہ اس سچویشن میں اس ایکٹ میں آپ دیکھتے ہیں فزیکل ہارم سے تو وہ بچ جاتا ہے، بٹ فاسٹس اینڈ ناٹ دا اولڈ مین از دا ون ہو ول نو ٹرو سفرنگ، لیکن دراصل فاسٹس نہ کہ بوڑھا آدمی جس کو اس بارے میں پتہ چلے گا کہ اصل سفرنگ کیا ہے، اصل تکلیف، اصل درد کیا ہے۔ یہ تھا ہمارا فرسٹ ہاف کا انالیسس، ایکٹ 5 کے پہلے سین کا انالیسس۔ اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہوتا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔